آپ کا ایک ہمیشہ سے ایک الائنس بھی کیا ایک دوستی رہی ہے پیپلز پارٹی سے، وہ آپ پہلے پروگرامز میں مینشن بھی کر چکے ہیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی. اب پیپلز پارٹی میں سے ہی کینڈیڈیٹ جو ہے آصف علی زرداری، وہ دوسری دفعہ صدر بننے جا رہے ہیں. جو ایکسپیکٹڈ لفظ الائنس پہ اعتراض ہے بہت زیادہ. کون سا والا الائنس آپ نے لفظ میں نے دوستی کہا، میں نے اسی لیے میں نے کہا الائنس نہیں دوستی بھی نہیں ہوتی. الائنس جو ہے یہ سیاسی قوتوں کے درمیان ہوتا ہے، حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے. صحافی اور سیاستدان کے درمیان کیا الائنس؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بہتر ورڈ ہوگا اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے؟ شناسائی. دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، یہ تو ہے. احمد فراز کہہ رکھے ہیں، ٹھیک ہے. اور صحافی اور سیاستدان کی دوستی بھی ناممکنات میں سے ہے. صحافی اگر سیاستدان کا دوست ہو جائے گا تو وہ اس کا پروپیگنڈسٹ ہو جائے گا. آپ نے پہلے خود ہی کہا ہے کہ صحافت کا تو بنیادی کام یہ ہے کہ ان چیزوں پر توجہ دلانا جس کی جانب ہمارے حکمران جو ہیں وہ توجہ نہیں دلانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے. تو پھر گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ تو میں اگر سیاستدانوں کا دوست ہو گیا تو پھر میں اپنا دھندا کیسے چلاؤں گا ایک صحافی کے طور پر؟ ایز اے جرنلسٹ. بالکل. یہ کہنے کے بعد چونکہ میری بہت درینہ شناسائی رہی ہے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سے، اور اس کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو سے جب وہ یہاں پہ وزیر اعظم کے بیٹے کی حیثیت سے رہتے تھے، کیونکہ میں اسلام آباد آ گیا تھا 1975 میں. اور بیگم صاحبہ مجھے جانتی تھیں جب ہم اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہوا کرتے تھے اور پیپلز پارٹی بن رہی تھی، تو میں تو NSF میں تھا. تو جب میں یہاں آیا تو بہرحال ملاقاتیں ہوئیں، تو میں ان کے ادھر بھی جاتا تھا. تو میری زیادہ مرتضیٰ کے ساتھ ہیلو ہے، ہم نے جا کے تو پلازا سینما ہوتا تھا پنڈی پہ، ہم یعنی فلمیں وغیرہ بھی دیکھتے تھے. اس کے بعد جب محترمہ یہاں آئی ہیں اور ان کے والد گرفتار تھے تو وہ ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب کے گھر سے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اور احسان پراچا صاحب کا یہاں پہ گھر ہوتا تھا جو فائنانس منسٹر بھی بادزار ہے، کیونکہ اس فیملی سے آمنہ پراچا ان کی دوست تھیں. تو اس وقت تو یہاں گنتی کے کچھ صحافی ہوتے تھے اور بین الاقوامی صحافی بھی 3-4 ہوتے تھے، تو ان سے انٹریکٹ ہوتا تھا. تو انٹریکٹ ہوتے ہوتے اوور دا ایئرز ظاہر ہے کہ وہ ہماری ایک قربت، آپ یہ کہہ لیں کہ میری ایکسیس ان کے ساتھ زیادہ رہی ہے، اور میں ان کی بے تحاشا عزت کرتا ہوں کہ بہرحال جس انداز میں وہ بیچاری جوانی کے عالم میں ہی نا، کیونکہ سیاستدان کے جس عمر میں انہیں شہید کیا گیا وہ تو پرائم ٹائم ہوتا ہے بھائی پولیٹیشین کا. اسی ٹائم میں انہیں ہم سے چھین لیا گیا. شہید کر. اگر وہ فرض کریں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوتی تو شاید اب ہم کسی اور راہ پہ چل نکلے ہوتے، یہ حالات نہ ہوتے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ میں بلاول بھٹو کو محترمہ بے نظیر بھٹو کا وارث اور بیٹا سمجھتے ہوئے ذرا میرا سافٹ کارنر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرض کریں کہ وہ اگر کو بونگی ماریں گے تو میں آپ کی اوپینین بائس نہیں ہوگی. کیوں؟ جو غلط ہوگا آپ اس کو. میرا کام ہے کہ اگر فرض کریں بلاول بھٹو غلط بات کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گا غلط بات کر رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر وہ بہت جائز بنیادوں پر جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، کہا کہ جی انفیئر ٹرائل ہوا تھا، تو وہ برجستہ بے ساختہ قدرتی طور پر ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بعد ازاں انہوں نے پریس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جی تاریخ جو ہے آج کے فیصلے کے بعد وہ درست سمت میں آ گئی ہے. تو میں نے آج کالم میں لکھا ہوا ہے اور میں نے اپنے ٹی وی شو میں یہ کہا، میں نے کہا جی کون سی تاریخ درست ہوئی؟ کیا سپریم کورٹ نے نام لیا ان لوگوں کا جنہوں نے سازش کی تھی کہ اس طرح گھیرنا ہے ایک شخص کو؟ ان کو تو نیم اور شیم تو نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے بلاول صاحب کہ آپ سینہ پھلا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی عدالت جس نے میرے نانا کی پھانسی کی سزا رکھی تھی وہی اب کہہ رہی ہے کہ جی غلط ہے اور یہ کنسپریسی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ تو اب سینہ پھلا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرا نانا قاتل نہیں تھا، اس پہ یہ الزام غلط تھا. لیکن کیا کورٹ میں اتنی گٹس تھی کہ وہ نام لیتے؟ دوسرے لوگ جنہوں نے ان کو قاتل ٹھہرایا تھا کیا ان کی اولادیں وہ بھی تو شرمندہ ہو نا؟ آر دے بینگ نیمڈ اینڈ شیم؟ نو. میں نے کہا تو میں نے کہا بھائی یہ تو شاعری ہے، بس ٹھیک ہے کہ لیٹسٹ ہے کہ آپ کو یس بڑی بات ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو گیا ہے ہسٹوریکلی کہ آپ تاریخ کی نظر میں آپ کے نانا بے گناہ ٹھہرے. لیکن بھائی کیا اس کی وجہ سے آج جو میرے اوپر ظلم لکھے گا کیا وہ اس فیصلے وہ کہے گا یار دیکھی جائے گی 44 سال بعد جو کسی نے تاریخ ٹھیک کرنے کا خیال، کیونکہ آپ پریسیڈنٹس نہیں وہ سیٹ کر رہے ہیں نا، نیمنگ اینڈ شیمنگ کا پریسیڈنٹس نہیں بنا رہے. تو وہ کہا ہے میں نے اور آئی اسٹینڈ بائی، وہی میں آپ کے یہاں بھی دہرا رہا ہوں آپ کے پاس بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے بچوں کو تو نہیں
نیم اور شیم کیا جا رہا نہ ان کو محسوس ہو رہا ہے جو اتنا عرصہ بھٹو خاندان نے فیس کیا. نہیں انہوں نے تو فیس کر لیا نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس سے پھر اور بھی تو دیکھیں نا. کیا بدھ کے روز جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آج فرض کرو ایک شخص جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دعا اور نصرت کیا بکواس کر رہے ہیں, ان کو گھیرا جائے اور ہم دونوں پہ جھوٹے مقدمات بنا کے اور ٹکا کے ہمیں, کیا ہوگا ایسے؟ نہیں ہوگا. اس کے دل میں خوف آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو کیا فائدہ؟ بس ٹھیک ہے, ایک شاعری کی حد تک جی کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور وہ ایک حوالے سے درست بھی ہے کہ بھی تاریخ پہ ہم, چونکہ بھٹو صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ashamed before history. جب ان کو آفرز وغیرہ ہو رہی تھی کہ بھائی مکا کر لیں کچھ, تو وہ کہتے ہیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں کیا وہ شان سلامت رہتی ہے, تو ان کی شان سلامت رہی. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک عام پاکستانی کے طور پر, یہاں کا عام شہری کے طور پر, کیا بدھ کا فیصلہ جو ہے وہ مجھے یہ اطمینان دیتا ہے کہ میں اپنا حق اظہار جو ہے بلا خوف استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں بیوی, بالکل نہیں. اگین ایز اے لیمن وہی بات ہو رہی ہے. اور یہ تو پھر بھائی بات یہ ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری تھے, آصف علی زرداری نے بطور صدر پاکستان ریفرنس بھیجا ہوا تھا سپریم کورٹ نے, سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی نہیں ہوتی رہی. پھر تاریخ کا حسین اتفاق یہ ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو یار تاریخ درست کروا لو. میرے اور آپ کی تو کوئی دور پڑے بھی گنجائش نہیں نا کہ ہم کسی بھی طرح کسی طاقتور عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں. کیا خیال؟ یا ایون ہمیں کوئی انصاف مل سکے. وہ سانو پڑے گا, سانو کسی نے ضمانت نہیں دینی کڑی ہے کس چکر سے پہ گئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اتنے سال بعد ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, وہ بھی کہا جا رہا ہے انفیئر ٹرائل تھا. اور ٹرائل انفیئر تھا, چارجز انفیئر نہیں تھے. ابھی نہیں اس طرف تو گئے نہیں نا. مطلب یہ کہ ابھی بھی یہ وہم رکھا کہ شاید قتل کروایا ہوگا, لیکن یار وہ جس طریقے سے وہ جو قواعد و ضوابط ہیں نا قاتل کو سزا دینے کے, وہ تو اس پر تو یا یہ فیصلہ کرنے کے کہ اس نے واقعی قتل کیا ہے یا نہیں, وہ قواعد و ضوابط پہ عمل نہیں ہوا. یہ کہا گیا ہے بنیادی طور پر, اگر ٹھنڈے دل سے بات سوچیں تو. بالکل, اگر ہم نیوٹرل ہو کے دیکھیں. ہاں, اس کے علاوہ can you interpret it otherwise? No, you can't. Yes. کیا ویسے تو خیر ٹاپک تو کوئی اور سوچا تھا میں نے, لیکن دس واز این انٹرسٹنگ ٹیک ایز ویل. اب تو خیر آئی تھنک ہم کنکلوژن کی طرف آ جاتے ہیں. وہی بات ہے کہ آصف علی زرداری بھی تاریخ بنائیں گے, جو کہ وہ ہمیشہ سے ہی بناتے ہیں. مرتبہ پاکستان میں ایک شخص دوسری بار صدر بن رہا ہے, نہیں, اور باقاعدہ ایک پارلیمنٹری پروسیجر سے, انتخابی پروسیس کے ذریعے. تو کوئی ریفرینڈم نہیں ہے, کوئی بی ڈی الیکشن نہیں, ایک یعنی کہ جو مطلب ایک جو پراپر ایک طریقہ ہے اسی بہرحال ایک تاریخ بنتی ہے یہ. تو گڈ, وہ جو ان کے ماننے والے کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, تو اس حوالے سے تو وہ ثابت ہو گیا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. وہ دوبارہ صدر پاکستان بنیں گے. یہ بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں 2 بار تمام تر مشکلات اور ہر طرح کے الزامات اور تہمتیں اور واٹ ناٹ, اور وہ ایک پروسیس سے گزر کر, یہ بھی قبضہ تو نہیں کیا نا پستول ڈال کے, الیکشن لڑا اور اس پروسیس سے گزر ہے, تو آئی تھنک ہی ول ایزلی گیٹ الیکٹڈ. کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ 5 سال پورے کر پائیں گے کام جو بھی کیا جا سکتا ہے. 5 سال تو وہ پورے, اگر الوی نے کر لیے تو وہ تو زیادہ تیز ہے ہم سے. اگر عارف الوی جیسا بندہ 5 سال پورے کر سکتا ہے تو خدا کا خوف کرو. آصف علی زرداری بہرحال اللہ نے صحت تنقید رکھا, تو مجھے تو آئی ڈونٹ سی اینی ایشو. وہ عارف الوی سے تو کہیں زیادہ اسمارٹ ہیں, عارف علی سے کہیں زیادہ اسمارٹ ہیں. تو اگر وہ اس جیسا بندہ 5 سال پورے کر سکتا ہے تو یہ تو پھر کوئی ایسی بات نہیں. چلیں اب عارف کے بعد آصف کی باری ہے. عارف کے بعد آصف, تو یہی ہے. چلیں یہیں سے پھر ہم ٹیک آف کرتے ہیں نیکسٹ ویک, دیکھتے ہیں. پھر تب تک تو آصف علی زرداری آ چکے ہوں گے پاور میں, پھر دیکھتے ہیں. چلیں اس وقت تک انتظار کیے لیتے ہیں. آپ نے تو لیکن پہلے انٹرو میں یہ کہا تھا